السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو کل ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کشمیر کی سیر کا، تو وہ تو میں نے تقریباً سارا بتا دیا تھا، کچھ بیچ میں رہ گیا تھا جو کہ میں نے بتایا تھا کہ خطرناک سین تھے، وہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کیے تھے، تو ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، اسی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راستے میں بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل بھی آ رہے تھے، پھر دھوپ، پھر بادل، بارش۔ تو جب بارش کی وجہ سے ہم ایک جگہ پہنچے تھے راولا کوٹ سے پہلے ہی، تو ادھر اچانک سے لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی۔ مطلب میں پہلی بار جو ہے لینڈ سلائیڈنگ، ایک تو سفر بھی پہلا تھا بائک پر، اور دوسرا جو ہے لینڈ سلائیڈنگ دیکھنا، اور زمین پر یوں کیچڑ بھی ہے، سڑک ساری بنی ہوئی تھی، تو اچانک سے وہاں آگے ایک پیس آ جاتا ہے جس پہ سارا مٹی مٹی پتھر وغیرہ، تو کافی وہاں لوگ کھڑے تھے گاڑیوں میں، تو ہم بھی دور سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمارا تو سارا ٹور کہیں ہم یہاں پھنس ہی نہ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے تو روڈ بلاکس ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے جو اوپر والا جو پہاڑ سلپ ہو کے ہمارے والے روڈ پہ آیا ہے، تو ممکن ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں وہ بھی سلپ ہو کے نیچے کی طرف چلا جائے۔ تو یہ اتنا کافی خطرناک سین تھا جو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو ابھی جو ہے ہم تھوڑا سا آگے موو کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس بائک تھی، ہمیں اس چیز کا بڑا بینیفٹ تھا، سارے جو گاڑیوں والے تھے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ اوور کراسنگ آپ کر نہیں سکتے، سنگل روڈ ہوتے ہیں یا تھوڑے سے کھلے روڈ ہوتے ہیں کہ دو گاڑیاں گزر جائیں، لیکن اگر کوئی اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو آٹومیٹکلی سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہوگی وہ یا تو ٹکر مار دے گی یا روڈ بلاک ہو جائے گا، تو اس لیے گاڑیاں نہیں ایسا کچھ بھی کر سکتی، تو ہم ہی بائکرز جو ہیں سائڈوں سے یوں لیفٹ رائٹ کر کے نکال لیا کرتے ہیں۔ تو خیر اب کیچڑ میں ہی صحیح، لیکن ہم نکال رہے تھے، میں بائک جو ہے نا نکالی جا رہا تھا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ لائن زیادہ لمبی ہو جائے اور ٹریفک بری طرح بلاک ہو جائے، موٹر سائیکل نکالو، تو بچ بچا کے ہم نکال رہے تھے، کچھ جگہ بڑی نرم تھی، تو پھر بھی ہم چلتے گئے، تو جیسے ہی نا یہ والا حصہ کراس ہوا، تقریباً 10 منٹ بعد جو ہے وہ ہم نے ایک پیس دیکھا جہاں آدھی سڑک ہی غائب ہے، مطلب پورا روڈ ہوتا ہے نا تو بیچ میں کیا لیں 20 میٹر، 15-20 میٹر ایک تھا، 20 میٹر کا جو ایریا تھا وہ بیچ میں یوں سی شیپ میں غائب، مطلب وہ جس سڑک پہ ہم تھے وہ بھی مطلب ٹوٹی ہوئی تھی، تو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی کی نہیں تھی، وہ پہلے کی تھی، سڑک صاف تھی، تو لیکن یہ کہ وہ اتنا پیس جو ہے نا بیچ میں نہیں تھا، تو پہلے ہم وہ اوپر والی جو ہمارے والے روڈ پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہوئی تھی وہ دیکھ کے تھوڑے سے پریشان ہو گئے، لیکن سفر جاری رکھا کیونکہ اب نہ پیچھے جا سکتے تھے واپس، تو آگے تو جانا ہی جانا تھا، تو اس وجہ سے ہم پھر نکلتے گئے۔ وہ والا جو سین تھا نا، مطلب وہاں سے دیکھ کے تو ویسے ہی خوف آ رہا تھا کہ سڑک بیچ میں سے غائب ہے، اللہ معاف کرے اگر کوئی گاڑی وہاں سے اس وقت موجود ہوئی تو وہ تو بالکل ساتھ ہی نیچے ہی چلی گئی ہوگی، تباہ ہوگی۔ خیر اللہ نے ہمیں پھر بھی بچا کے رکھا، ہم آگے چلتے گئے تو اس کے بعد ایک ایسی جگہ آئی، مطلب وہاں پہ بھی لینڈ سلائڈنگ، وہ کچا ایریا تھا، مطلب وہاں لینڈ سلائڈنگ فی الوقت نہیں ہوئی ہوئی تھی لیکن پہلے ہی ہوئی ہوئی تھی، سڑک تھوڑی سی خراب، بیچ میں پیس آتے تھے، تو اسی طرح یہ بھی ایک پیس تھا، تو اس کی جو تھی سب سے جو مطلب میں خالی سڑک پر تھا اور بائک روک کے میں کھڑا ہو کے صرف وہ دیکھ رہا تھا، تو جیسے وہ مطلب ایک پہاڑ تھا جو ہمارے سڑک کی اوپر آیا ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس پہاڑ کا جو سڑک کا پورا کورڈ ایریا جو وہ پیس تھا، اس کی جو سٹارٹنگ تھا وہاں پر دراڑ تھی، تریڑ تھی، تو میں یہی دیکھ کے کزن کو، میں نے گلزار کو بولا کہ یار اس میں تو تریڑ ہے، یہ نہ ہم نیچے سے گزرے یہ ہمارے اوپر ہی ہمیں ہی دبا کے رکھ دے۔ خیر ہم تقریباً 1 منٹ یا 2 منٹ تک کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے، خالی سڑک تھی آگے، کیونکہ وہ ٹریفک کھل جائے پھر ہر کوئی اپنی سپیڈ کے مطابق گزر جاتا ہے، ہم تو ویسے انجوائے کرتے جا رہے تھے اور ڈرتے ڈراتے جا رہے تھے۔
تو وہ جو پہاڑ کا مطلب بہت بڑا پیس تھا، ایک گاڑی سے بھی بڑا، وہ اتنا چوڑا اور بڑا پیس تھا جو ہوا میں مطلب پیچھے سے ہی پہاڑ کی ایک وہ جڑ سمجھ لیں، کیا کہہ سکتے ہیں اسے، وہ آگے بڑھا ہوا تھا اور اس کے شروع میں تریڑ تھی، مطلب وہ اگر گرتا تو ہمارے اوپر ہی گرتا۔ خیر ہم نے بھی تیزی سے کر کے نکال دیا کہ چلو ہاں اللہ کی سپرد۔ خیر ہم آگے چلے تو یہ جانے تک کا تو بس یہی تھا، یہاں پر ہمیں کوئی ایشو فی الوقت نہیں آیا۔ جب رات ہوئی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بارش ہو رہی تھی، تو ہم آ کے تو خیر ہم تو ٹائم سے لیٹ گئے تھے کیونکہ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، وہاں اتنا رونق والا ایریا نہیں ہوتا راولہ کوٹ میں۔ تو ہم پھر بس کھانا پینا کھا کے، ریٹ بھی مناسب تھے، سستا تھا، اتنا مہنگا بھی نہیں تھا، تو ہم نے کھانا وغیرہ کھا کے پھر آ کے لیٹ گئے، اس کے بعد موبائل وغیرہ یوز کر کے پھر لیٹ گئے۔ تو رات 3 بجے کے قریب نا مجھے بڑی مطلب اچانک سے نا بادل گرجنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میری آنکھ کھل گئی کیونکہ ویسے ہی دوسری جگہ پر نیند جلدی نہیں آتی، مطلب آ بھی جائے تو کچی بھی آتی ہے۔ تو میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سنا کہ بادل گرج رہے ہیں اور بڑی دبا کے مطلب اچھے خاصے اونچی آواز تھی ان کی، گرج تھی۔ تو میرے ذہن میں آ گیا کہ اب اللہ خیر ہی کرے، صبح ہم نے پھر نکلنا ہے تو کہیں کوئی مسئلہ وغیرہ نہ بن جائے۔ خیر پھر بھی دعائیں وغیرہ کر کے میں تو سو گیا۔ تو اچانک سے پھر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کزن کو کال آ گئی تھی تو ہمیں پھر واپس نکلنا پڑا۔ تو اب ہم واپس کا پلان بنا رہے تھے کہ چلو اب چلتے ہیں۔ تو جب ہم چلے تو ویسا ہی، کیونکہ جانے والی لین جو تھی وہ دوسری روڈ جو تھا نا وہ دوسری سائڈ سے تھا، دریا کے اس طرف تھا۔ ہم پہلے جب جا رہے تھے تو دریا کے ایک سائڈ سے جا رہے تھے، لیفٹ سائڈ سے، اب ہم اپنی جو جانے والا ٹریک ہوتا ہے اس ٹریک سے جا رہے تھے دریا کے۔ تو وہاں سے اب ہم جا رہے ہیں تو دیکھا جی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اسی طرح جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا گیلی سڑک، ٹریفک فل جام۔ تو اس ٹائم بہت مزہ آتا ہے جب آپ کی ٹریفک جام ہو اور ساری گاڑیاں لائنوں میں لگی ہوں اور موٹر بائک جو ہے وہ یوں زگ زیگ کرتا ہوا، لیفٹ رائٹ کرتا ہوا آگے نکل جائے۔ خیر واپسی اترائی تھی تو اترائی پہ ہمیں اتنا کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، فیول بھی کم لگا۔ واپسی پہ تو اپنے آپ ہی موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے آپ ہی اترتا جاتا ہے۔ آپ نے صرف بریک پر ذرا پاؤں رکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ اوور سپیڈنگ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو آپ اترتے اترتے اتر ہی جائیں۔ تو پھر بس ہم پھر تقریباً 11-12 بجے نکلے تھے اور آرام سے یوں ہی رکتے ہوئے نا ہم پھر 4-1 بجے کے قریب پہنچ گئے اسلام آباد۔ پھر وہاں پر وہ سیورز فوڈ پہ ہم نے پھر دبا کے چاول کھائے، ہم تو اسے چاولوں والا ہوٹل ہی کہتے ہیں، بڑے پلاؤ جو ہوتا ہے، تو ہم نے وہاں پر پھر پلاؤ کھایا سیورز پہ۔ اس کے بعد پھر وہیں سے ہی اسے میں نے گاڑی چڑھا دیا اور پھر بیک ٹو نارمل لائف۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایکسپیرینس، آج کا نہیں خیر 2015 کی بات ہے، 2015 کا ایکسپیرینس۔ تو میں نے بھی آج پہلی بار ویلاگنگ مطلب سیکنڈ ویڈیو ہے، پہلا جو فیلنگ شیئر کی تھی۔ تو اوور آل رزلٹ اب آپ کو کنکلوژنز، کیونکہ میں نے اپنے پروگرام میں یہی سوچا ہوا ہے کہ جو بھی آپ سے واقعہ شیئر کروں گا اس سے جو بھی کنکلوژن نکلے گا وہ گائیڈ کروں گا، جو مطلب میرے ذہن کے مطابق جو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا۔ تو ایک ایڈونچر تھا، بہت مزے کا تھا سین۔ تو مطلب ایسے ایسے نظارے جو ہم گاڑیوں پہ، بسوں پر، ٹرینوں پر نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم نے بائکس پر دیکھے، انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ تو جو ہمارے فلاز تھے، غلطیاں تھیں، وہ یہی تھیں کہ میرے پاس ہیلمٹ تو تھا لیکن باقی جو کور جو بائک رائڈرز جو ہیں کور کرنا ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور ہمارے پاس کوئی اگر پنکچر ہو جاتا، کچھ بھی موٹر سائیکل کا مسئلہ بن جاتا تو راستے میں ممکن ہے ہمیں کوئی ہیلپ نہ مل پاتی آسانی سے۔ تو یہ چیزیں تھی، باقی یہ ہے کہ گھومنا پھرنا لازمی چاہیے، اس سے آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ مطلب فریش ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں لو جی اب 2 مہینے جو ہے نا مجھے میں سکون میں ہوں، ایک اس طرح کا ٹور لگ جائے نا آپ کا
مطلب میرے جیسے کے لیے تو 2 مہینے گزر ہی جاتے ہیں، باقی کئیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے، کئیوں کو کم ہوتا ہے، سال میں 1 ٹور بھی کافی ہے۔ تو گھومنا پھرنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ماحول دیکھنا چاہیے۔ باقی اگر آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے، کچھ بھی آپ نے اگر کچھ بتانا ہے یا پوچھنا ہے، آپ کومنٹس کے ذریعے پوچھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ کچھ میری کمی ہے وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اسے کور کر سکوں۔ ٹھیک ہے گائز، اوکے، اللہ حافظ۔